اللہم صلی علی محمد. آپ پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال سے، کشفت دجا بجمالہ، آپ کے جمال سے تمام اندھیرے دور ہو گئے. حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام ہی عادتیں بہت اچھی ہیں. صلو علیہ وآلہ، آپ پر اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام ہو. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. سارے حضرات مل کے پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حضرات گرامی قدر، جیسا کہ پہلے حفاظ کرام وحی الہی کی تلاوت آپ کو سنا رہے تھے، جو غالباً قرآن مجید کے 12 پارے تک پہنچ چکی ہے. اسی منزل کو بعد میں بھی جاری رکھنا ہے، تو کچھ دیر کے لیے آپ کا وقت لوں گا. تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں محبت کے ساتھ التماس ہے کہ تھوڑا تھوڑا ذرا آگے آ جائیں، تاکہ آپ کو سننے کا مزہ آئے، ہم کو سنانے کا مزہ آئے. ایسے مزہ نہیں آپ اندھیرے میں ہیں ہم روشنی میں ہیں، ذرا آپ بھی روشنی میں ہو جائیں. بہت مہربانی، ذرا تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے. تو تمہارا ہوگا والضحیٰ، میں قرآن میں کہوں گا. زلفیں تیری ہوں گی واللیل اذا سجا کے ڈنکے میں بجا دوں گا. ارے پیارے، آنکھیں تمہاری ہوں گی، باز آگل بسر کہہ کے چرچے میں کروں گا. لب آپ کے ہوں گے، ان ہوا الا وحی یوحا میں کہوں گا. پیارے کملی آپ اوڑھیں گے، یا ایھا المزمل میں کہوں گا. حبیب کپڑے آپ پہنیں گے، یا ایھا المدثر میں کہوں گا. پیارے عرش پہ آپ جائیں گے، سبحان الذی اسریٰ میں کہوں گا. مقام آپ کا ہوگا فقال قاب قوسین میں کہوں گا. حبیب پتھر آپ ماریں گے، وما رمیت میں کہوں گا. چلنا آپ کا ہوگا، ذکر قرآن میں ہوگا. ارے سینہ تمہارا ہوگا، علم نشرہ میں کہوں گا. مدینہ تمہارا ہوگا، تو لا اقسم بہذا البلد کہہ کے قسمیں میں اٹھاتا جاؤں گا. یعنی اس سے پتہ چلا کہ قرآن حقیقت میں نعت مصطفیٰ ہے. جب بھی قاری قرآن، جب بھی اس قرآن مجید کا حافظ تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو گویا کہ وہ میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہا ہے. ایک بات اور بتاتا جاؤں کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیغمبروں کو بھی کتابیں نازل فرمائی. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. ان کو جب کتابیں دینے کی باری آئی، خالق کائنات نے پاس بلایا، کتاب اکٹھی کر کے سپرد کر دی اور کہا کہ میرے نبیوں یہ کتابیں لے جاؤ، یہ تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے قانون ہے، اس پہ عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے. مگر جب آمنہ کے دلالے کی باری آئی، والضحیٰ کے چہرے والے کی باری آئی، عبداللہ کے در یتیم کی باری آئی، تو خالق کائنات نے فرمایا حبیب ان کو تو کتابیں اکٹھی کر کے دیتا رہا، مگر تو میرا حبیب ہے، تجھے قرآن اکٹھا نہیں دوں گا، بلکہ تو بولے گا قرآن بنے گا، تو کھائے گا قرآن بنے گا، تو چلے گا قرآن بنے گا، تو لڑے گا قرآن بنے گا. ارے تو مکے میں ہوگا قرآن مکے میں جائے گا، تو مدینے میں ہوگا قرآن مدینے میں جائے گا. محبوب میں چاہتا ہوں تو جدھر جائے گا قرآن تیرے پیچھے پیچھے آئے گا. ذرا اچھی کہو سبحان اللہ. اس واسطے کہ جڑے نہیں آئے انہوں نے بھی پتہ لگے کہ دربار شریف پہ الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ دیوانگان مصطفیٰ کا بڑا ہجوم ہے. ذرا بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ. تو ذات گرامی قدر یہ قرآن حقیقت میں نعت مصطفیٰ ہے، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا. اب نعت کیا ہے؟ نعت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں میرے آپ مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے.
تو نعت تو ویسی ہی شان والی ہے، لیکن جب کسی ولی کامل کے در پہ بیٹھ کے نعت پڑھی جائے تو پھر اور ہی بات ہوتی ہے۔ جب کسی ولی کامل کے در پہ بیٹھ کے میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھی جائے تو پھر نعت کو یوں کہہ دوں کہ چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ نعت خواں تو اسٹیج پہ آ کے نعت پڑھتا ہے تو ہم ادھر بیٹھ کے کیا کریں۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ نعت خواں اسٹیج پہ آ کے نعت پڑھے، آپ نیچے بیٹھ کے نعت پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ان کی گلیوں میں جا کے گھومنا بھی نعت ہے، ان کی گلیوں میں جا کے گھومنا بھی نعت ہے، اور نعت سن کے عاشقوں کا جھومنا بھی نعت ہے۔ ان کی گلیوں میں جا کے گھومنا بھی نعت ہے، اور نعت سن کے عاشقوں کا جھومنا بھی نعت ہے۔ اور ان کے تلووں پہ رکھ کے لب جبریل نے یوں کہا کہ ان کے تلووں کو ناصر چومنا بھی نعت ہے۔ ان کے تلووں پہ رکھ کے لب جبریل نے یوں کہا کہ ان کے تلووں کو ناصر چومنا بھی نعت ہے۔ اور بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ارے سنیو، نعت کیوں پڑھتے ہو، نعت نہ پڑھا کرو، یہ کس لیے پڑھتے ہو؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نعت اس لیے پڑھتے ہیں کہ جناب الحاج عبدالستار نیازی صاحب آپ فرما گئے کہ محمد کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ اردو میں جو نعتیں پڑھتے ہیں، پنجابی میں جو نعتیں پڑھتے ہیں، پشتو میں جو نعتیں پڑھتے ہیں، قرآن تو چلو نعت ہو گئی، لیکن یہ کیوں پڑھتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ محمد کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ محمد کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اور پھر یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ آقا کی نعت پڑھتے ہیں، آقا کی نعت پڑھتے ہیں، عبادت ہوتی جاتی ہے، محمد کا کرم اللہ کی رحمت ہوتی جاتی ہے، اور الحمدللہ آقا کی غلامی کا نتیجہ ہے، الحمدللہ آقا کی غلامی کا نتیجہ ہے کہ خدا کے نیک بندوں سے محبت ہوتی جاتی ہے۔ آقا کی غلامی کا نتیجہ ہے کہ خدا کے نیک بندوں سے محبت ہوتی جاتی ہے، اور خدا کے شہر سے مجرم سزا سن کے یہاں پہنچے، ارے نبی کے شہر سے ان کی ضمانت ہوتی جاتی ہے۔ خدا کے شہر سے مجرم، خدا کے شہر سے مجرم سزا سن کے یہاں پہنچے، ارے نبی کے شہر سے ان کی ضمانت ہوتی جاتی ہے۔ اور اگر نعت کی تعلیم پنجابی وچ کرا تو سیدھے لفظاں وچ انج کہاں گا کہ پاویں غم دی رات بڑھیے، پاویں غم دی رات بڑھیے، پر سونے دی ایک چات بڑھیے، تے گل کرنا وا سونے دی منہ چھوٹا پر بات بڑھیے، تے تیرے قدماں دے وچ گزرے سانو تے ایک رات بڑھیے، تے آپ تو پہلے ککھ بھی نہیں سا پر ہن میری اوقات بڑھیے۔ آپ تو پہلے ککھ بھی نہیں سا، آپ تو پہلے ککھ بھی نہیں سا، پر ہن میری اوقات بڑھیے، کیوں کہ سونے نال کنڈی اڑ گئی ہے، اے باندی مٹی چڑھ گئی ہے، تے امی ٹول تے مکتب جو مخلوق خدا دی پڑ گئی ہے، ایک امی ٹول تے مکتب جو مخلوق خدا دی پڑ گئی ہے، تے ہو اگے سجنا لا ڈبیاں اور رحمت دی ندی اج چڑھ گئی ہے، تے صدیق دا سینہ ڈھل گیا ہے، ابو جہل دی بوتھی سڑ گئی ہے۔ صدیق دا سینہ ڈھل گیا ہے، ابو جہل دی بوتھی سڑ گئی ہے، تے میں ناصر پاویں نیواں ہی صحیح اب اونچی تھاویں لڑ گئی ہے۔ میں ناصر پاویں نیواں ہی صحیح، تو سنگ ذرا تھلے آ رہا ہے، کیا بات ہے اگر تھلے آ جاتے ہیں۔ میں ناصر پاویں نیواں ہی صحیح، میں ناصر پاویں نیواں ہی صحیح، اب اونچی تھاویں لڑ گئی ہے، آپ تو پہلے ککھ بھی نہیں سا، آپ تو پہلے ککھ بھی نہیں سا، پر ہن میری اوقات بڑھیے، تے ناصر ساڈی بخشش دے لئی آقا دی ایک نعت بڑھیے۔ تو ذات گرامی قدر، آج ہم ایک ولی کامل، استاد العلماء، استاد الحفاظ کرام، سلطان الحفاظ کرام، قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے دربار عالیہ پہ آپ کا عرس مبارک منانے کے لیے
آپ کی یاد منانے کے لیے آجا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم قسمت والے ہیں کہ ہم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل منانے کا جو شرف ہے وہ ایک ولی کامل کے قدموں میں ہو رہا ہے کہ ہم آپ کے قدموں میں بیٹھتے اس مدنی تاجدار کے گن گا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس طرح کی محفلوں میں وہی لوگ آیا کرتے ہیں کہ جن کو میرے مصطفیٰ اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے پسند فرما لیتے ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور دو عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو ذات گرامی کہتا ہے لوگ تو ہمارے میلاد منانے پہ اعتراض کرتے ہیں، تو پھر کیا سنیو یہ عرس کیوں مناتے ہو؟ جو بندے خدا وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، مر گئے مٹی ہو گئے، اب ان کو کیوں یاد کرتے ہو؟ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو اللہ والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم مٹی پہ حرام فرما دیے ہیں۔ ارے مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھایا کرتی، وہ تو ہم گناہگار ہیں کہ جن کے جسموں کو مٹی کھا جائے تو بڑی بات نہیں، یہ اللہ والے مر کے بھی زندہ ہوا کرتے ہیں۔ وارثوں کے سلطان یوں ہی نہیں فرما گئے کہ طالب دی مطلوب حیاتی، طالب دی مطلوب حیاتی تیو ڈٹھیاں باج نہ جیوے ہو، طالب دی مطلوب حیاتی تیو ڈٹھیاں باج نہ جیوے ہو، تے جنا دلاں وچ عشق دی رکھتی، جنا دلاں وچ عشق دی رکھتی او بن شرابوں پیوے ہو، تے نام فقیر انادا باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ نام فقیر انادا باہو، نام فقیر انادا باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ تو پھر کیوں نہ کہنا کہ اللہ قائم رکھے انہاں رشتیاں نوں، اللہ قائم رکھے انہاں رشتیاں نوں، سونے پیر نے پکڑی باہ ہوئیے اینو شرما نے اودیاں ہر ویلے، جو بھی لکی اس دے نہ ہوئیے تے کملی والے دے ہاتھے ڈورے دی گڈی تائیوں تے چڑی اتا ہوئیے، اجمل او دے حبیب دے گیت گائے باہو باہو زمانے تے تا ہوئیے، اجمل او دے حبیب دے گیت گائے، اجمل او دے حبیب دے گیت گائے باہو باہو زمانے سے تا ہوئیے۔ تو ذات گرامی قدر چونکہ مجھے ٹائم ہی کم ملا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوگی تو آپ کو بہت کچھ سناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں میرا کہا سنا قبول فرمائے۔